السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو دین کا علم عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو اور ساری انسانیت کو ہدایت کا راستہ بتلایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دی، ان میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نعمت دین اسلام کا علم ہے۔ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے اس دین کا علم حاصل کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ دین کا علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یہ سچے مومن ہونے کی علامت ہے۔ آج معاشرے میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے خرافات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بغیر علم کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آج دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے کہ لوگ صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر غیروں کے منہج کو اپنا رہے ہیں اور بغیر علم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج فتوی بازی بازار میں عام ہے، بیٹھے بیٹھے ہر کوئی فتوی دے رہا ہے، بغیر علم کے لوگ لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں۔ صحابہ کا منہج یہ نہیں تھا۔ صحابہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے، اس پر عمل کرتے، اس کو سمجھتے، اس کے بعد اس کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر بغیر علم کے اگر آپ کسی کو فتوے دیں گے، بغیر علم کے اگر آپ لوگوں کو تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، تو یقیناً آپ بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج امت محمدیہ کے ابھرتے ہوئے فتنوں میں سے یہ بہت بڑا فتنہ۔ یاد رکھیے، بغیر علم کے لوگوں کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، یہ جرم ہے اور گناہ ہے۔ اور صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ اگر انسان بغیر علم کے لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، بغیر علم کے اگر کوئی لوگوں کو دعوت دے گا اور وہ راستہ اس کو جہنم کی طرف پہنچا دے تو قیامت کے دن مجرمین کہیں گے اللہ اس نے مجھ کو بھٹکایا تھا، لہذا جہنم میں اس کو میرے قدموں کے نیچے رکھنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کا علم حاصل کرے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے کہا پہلے توحید کا علم حاصل کیا جائے، پہلے علم حاصل کیا جائے۔ علم سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ رائے، قیاس اور مشورے یہ دین کا نام نہیں ہے۔ دین قیاس کے اوپر نہیں چلتا، دین رائے اور مشوروں سے نہیں چلتا، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دی جائے اور کتاب و سنت سے دعوت دی جائے، یہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ اور آج بغیر علم کے لوگ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور گمراہی کے راستے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پڑوسی ملک کے ایک شخص مرزا علی انجینئر جاہل ہے، اس نے علماء سے دین نہیں سیکھا، اپنے مشورے سے، اپنے رائے سے، اپنے قیاس سے، اس کے دل نے، اس کے دماغ نے جس چیز کو بہتر سمجھا اس نے لوگوں کے سامنے وہ دعوت پیش کر دی۔ لوگوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے اس کی باتوں کو سن لیا اور آج ایسی صفوں میں کھڑے ہو گئے جہاں لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بغیر علم کے عمل کرنا انسان کو یہ عمل دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے بچائے۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا، مجھے کون سی زمین پناہ دے گی، میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات لوگوں کو بیان کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کہیے لا ادری، میں نہیں جانتا، خاموشی کا اظہار کریے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جنہوں نے کتاب لکھی، صحیح بخاری کے سب سے بہترین شرح فتح الباری لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں بارہا کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا واللہ اعلم لا ادری، اس مسئلے کو ابن حجر نہیں جانتا۔
جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو مفتی بننے کی، علامہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے، آپ کو جواب نہیں معلوم ہے، آپ لا ادری کہیے. اس لیے اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم علم نہیں رکھتے تو علماء سے، بڑے علماء سے، کبار علماء سے، اہل علم سے سوال کرو. علماء سے سوال ہونا چاہیے، جاہلوں سے سوال نہیں ہونا چاہیے. اور جب بھی آدمی کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہے تو وہ فہم سلف کو سمجھنے والا ہو، دین کو سمجھنے والا ہو، اس نے علماء کی صحبت میں دین کو سمجھا ہو، تب جا کر کے وہ لوگوں کو مسئلے اور مسائل بیان فرمائے گا، ورنہ وہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف ہرگز نہ لے چلے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں علم کی توہین یہ ہے کہ بندہ بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بیان کرے. یہ علم کی توہین ہے. میں نے آپ کو بتایا ہمارے اسلاف جو علم کے پیاسے تھے، علم کے متلاشی تھے، لیکن اگر ان سے کوئی مسئلے پوچھے جاتے، اگر وہ اس کا جواب نہیں معلوم ہوتا تو وہ اللہ و رسول عالم کہہ کر اس کی طرف پھیر دیتے تھے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے. صحابہ اکرام سے سوال ہوا، صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر علم نہ ہو تو زبان کو خاموش رکھ کر یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور آج کے دور میں یہ کہا جائے کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے تھے علم تین چیزوں کا نام ہے، قال اللہ، قال الرسول، لا ادری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا، یہ کہو کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ کہو کہ اس کے بعد میں نہیں جانتا. یہ دین ہے، یہ دین ہے. بندہ لوگوں کے سامنے وہی بات کرے جس کا اس کے پاس پختہ علم ہے، جس کو اس نے علماء کی صحبت میں سیکھا ہے، ورنہ وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا. ایک آخری بات، بغیر علم کے اگر کوئی کسی کو فتویٰ دے گا، کسی کے مسئلے کو بیان فرمائے گا، تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے. سفر کے دوران ایک پتھر آیا اور ایک صحابی کے سر پر لگا. وہ صحابی موت کے قریب پہنچ گئے، سر پہ بڑا زخم تھا، لیکن وہ حالت جنوب میں تھے. انہوں نے دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھا، کیا میرے لیے اس وقت نہانا ضروری ہے؟ میں حالت جنوبی میں ہوں، میرے لیے کیا نہانا ضروری ہے؟ تو بغیر علم کے اس صحابہ نے فتویٰ دے دیا، کہا کہ اگر کوئی حالت جنوبی میں ہوگا، عبادت کرنے کے لیے اس کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے، غسل کرنا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا، غسل کر لیا اور وہ انتقال کر گئے. یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ نے فتویٰ دینے والے سے کہا کہ تو نے اس کا قتل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا قتل کرے. اللہ اکبر. بغیر علم کے آپ نے فتویٰ دیا، کسی کی جان چلی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بدعا کے مستحق ہو گئے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان بغیر علم کے اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کرے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے ٹکڑے کے بارے میں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ شرک سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات بیان کرے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ طالب علم بن کر ہمیشہ اپنے کبار اساتذہ سے علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پختہ علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.